انفراد عبادت سے صالحین کے عمل کا اجر ملے گا، اور دعوت سے انبیاء، صدیقین، شہداء کی لائن کا اجر ملے گا۔ دیکھو تو صحیح، 3 قسم کے لوگ، نقل حرکت کے ساتھ جو عمل کرے گا اس پر انبیاء، صدیقین، شہداء، ان 3 لائن کے لوگوں کے عمل کا اجر ملے گا، کیونکہ یہ 3 لائنیں محنت کرنے والی ہیں۔ یہ 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں۔ صالحین وہ ہیں جو اپنی ذات محنت کرتے ہیں، اپنا روزہ، اپنی نماز، اپنی ذکر و تلاوت، اپنے اعمال، اپنے انفرادی زندگی بہت سے لوگ گزارتے ہیں۔ اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عمل کو لے کر حرکت میں آؤ، تاکہ نقل حرکت سے اعمال متعدی بنے، اعمال متعدی بنے۔ سارے جو اعمال پر جو اجر ہے وہ اجر اعمال کو متعدی بنانے کی وجہ سے ہے، ورنہ انفرادی اعمال کا اجر تو اجتماعی اعمال کے اجر کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور واقعی میں بتاؤں کہ اپنی ذات سے عمل کر لینا، اپنی ذات سے عمل کر لینا صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ تو اس عمل کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو نفع ہو۔ آدمی اپنے گھر میں پانی کا انتظام کر لے تو اس کی ضرورت ہے، اور اگر گلی میں ٹوٹی لگا دے تو صدقہ جاریہ ہے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بھائی محلے کے لوگ پانی یہاں سے بھر لیا کریں، تو آپ صدقہ جاریہ کسے کہیں گے؟ جو آپ کے گھر میں لگی ہے ٹوٹی اسے کہیں گے؟ یہ جو آپ نے گلی میں لگا دی، چھوٹی سی بات ہے، ذرا سمجھنا چاہیے۔ آپ نے گلی میں ٹوٹی لگا دی ہے، سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اس کو کہیں گے آپ کے یہ صدقہ جاریہ ہے جس سے دوسروں کا نفع ہو؟ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی عبادت کے اعمال ہیں انہیں اپنی ذات سے کر لینا یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ چند دن کی زندگی ہے دنیا کی، اس میں اگر اس چھوٹی سے لوگ پانی بھر لیں تو بہرحال ان کی زندگی ختم ہونی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی نماز کو دیکھ کر نماز پر آ جائے اور وہ آپ کی نماز کی وجہ سے جہنم سے بچ جائے تو بتاؤ کتنے نفع کی بات ہے؟ بتاؤ کتنے نفع کی بات ہے؟ اوہو، اس زمانے میں کیونکہ مسلمانوں میں جو علم کے ماحول میں ہیں وہ لوگوں کی جہالت سے غافل، جو ذکر کے ماحول میں ہیں وہ لوگوں کے غفلت اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کو نہ جاننے سے بھی غافل، جو اخلاق اور معاملات کے ماحول میں ہیں وہ امت کے بد اخلاقی، بد معاملگی سے غافل۔ ہمیں ہمارے دینی ماحول نے امت کی بے دینی سے غافل کیا ہوا ہے، ہمارے اپنے دینی ماحول نے امت کی بے دینی کے ماحول سے غافل کیا ہوا ہے۔ ہم بے دینی کے ماحول میں جاتے بھی نہیں ہیں کہ نہیں بھائی وہاں مت جانا، وہاں مت جانا، تم بے دین ہو جاؤ گے۔ ارے اللہ اکبر، اگر آج تم نے جا کر بے دینی کے ماحول میں جا کر دعوت نہ دی تو تمہارا دینی ماحول باقی نہ رہے گا، تمہارا دینی ماحول باقی نہ رہے گا۔ ہاں جاؤ منکر کے ماحول میں، منکر کرنے کے لیے نہیں، منکرات کو ختم کرنے کے لیے، منکرات کو ختم کرنے کے لیے۔ تمہارے پڑوسی گھر میں آگ لگے حالانکہ وہ تمہارا جانی دشمن ہے، کیا تم آگ بجھاؤ گے یا نہیں بجھاؤ گے؟ ارے بولو تو صحیح، کیوں بھائی تمہارا دشمن ہے، اچھا جلنے تو گھر اس کا۔ ارے نہیں، اس کا گھر جلے 100 مرتبہ جلے مگر برابر ہے میرا گھر ہے، میں تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اسے گھر کی آگ بجھا رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا پڑی؟ کیوں بھائی کچھ ہاں نہ تو کرو، ایک دیوار ہے بیچ کی، اس کا گھر جلے گا تو میرا گھر بچے گا؟ ایک بے نمازی کی نحوست کتنے گھروں تک ہے؟ 40 گھروں تک۔ لو جی ہم تو پڑھ رہے ہیں نماز، یہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، کیوں بھائی تمہارا گھر کس طرح بچے گا اس بے نمازی کی نحوست سے؟
40 گھر تو بہت دور چلا گیا، 40واں گھر تمہارا تو پہلا گھر، اسی گھر کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے. یوں سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہے، بس سیکھ لو بیٹھ جاؤ، پر ابھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، تسبیح پڑھو، ذکر تلاوت کرو، گزارو انفرادی زندگی. نہیں، یہ تبلیغ کا مقصد نہیں تھا. یہ تو اس زمانے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ تبلیغ کوئی مدرسہ ہے جس میں تھوڑے دن کے لیے داخلہ لے لو تاکہ عمل سیکھ لو، پھر جاؤ اپنی زندگی انفرادی گزارو. یہ غلط خیال ہے. ہمارے لیے اصل ملفوظات میں چھپا ہوا ہے کہ میرے کام کا مقصد کلمہ نماز درست کرنا نہیں تھا. یہ تو ایسا ہے جیسا بچے نرسری میں علی بادا پڑھ لیتے ہیں، مکتب میں بچے علی بادا پڑھ لیتے ہیں، ایسا ہے کہ کلمہ نماز صحیح ہو جاوے تبلیغ میں لگ کر. بھائی نماز نہیں آتی تھی، جماعت میں نکلے، حلقہ لگا، قرآن کا حلقہ لگا، نماز کے طریقے کا، فرائض کا وہ سیکھ لیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تبلیغ کا مقصد ہے کہ بھئی جو لوگ جاہل قسم کے ہیں وہ نکل جاویں تبلیغ میں، کوئی ایک پڑھا لکھا بھی نکل جائے گا ان کے ساتھ، وہ چلے بھر میں ان کو نماز سکھلا دے گا، بس پھر جاؤ اپنے گھر میں، کھاؤ پیو، حلال کماؤ، اللہ کی اطاعت کرو اور نماز پڑھو، روزہ رکھو. نہیں، ایسا نہیں ہے. نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ اعمال باعتبار امت کے زندہ ہو، اس لیے کہ اپنے دین کی حفاظت کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ تم دوسروں کو دین بدلانے کی کوشش میں لگے رہو، کیونکہ حضرت داعی ہوتا ہے باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرتا. بس اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی مدد کی ہر طرح آپ دیکھ لیں گے. کہیں حکام شریعت کے احکام کو بدلنے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے کہ قوانین اسلام کے خلاف بن رہے ہیں. اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تم میری بات توجہ سے نہیں سنتے. اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد کا وعدہ دوسروں کو دین کی دعوت دینے میں ہی ہے. یہ بات یاد رکھو. اللہ کی مدد کا وعدہ صرف کس پر ہے؟ دوسروں کو دین کی دعوت دینے میں ہی اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دعوت سے اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. یہ تھی اصل بات. اگر اٹھا کے دیکھو گے انبیاء علیہ السلام کے طریقے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قرآن کی آیتوں پہ غور کرو گے تو یہ ملے گا کہ اللہ کے دین کی نصرت اللہ کے دین کی دعوت ہے. اللہ کے دین کی نصرت اللہ کے دین کی دعوت ہے. یہ تمہارے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہے اور دوسروں کی ہدایت کے لیے ہے. اتنا آسان بات، اتنی آسان بات. تمہارے دین کی حفاظت کے لیے اور تمہیں اللہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے. اس لیے نقل و حرکت ہے. بس یہ ذہن میں رکھو، اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے. ہم جماعتوں میں صرف دین سیکھنے کی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. جسے عبادات میں تسلسل ہے، ایک نماز پڑھ کر بیٹھ گئے، اب اگلی نماز کا وقت ہے، پھر نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، پھر اگلی نماز کا وقت ہے. جس طرح عبادات میں تسلسل ہے اس طرح دعوت میں بھی تسلسل ہے. اب تعلیم میں رہو، اب گشت میں رہو، اب خصوصی گشت میں رہو، اب اپنی بستی چھوڑ کر باہر نکل جاؤ، اب اپنا ملک چھوڑ کر باہر کے ملک میں چلے جاؤ. یہ ملے گا صحابہ کی زندگی. اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں عبادات میں ہے تسلسل، حالانکہ دعوت میں تسلسل ہے. اگر دعوت کا تسلسل نہیں ہوگا تو عبادات کا تسلسل ختم ہو جائے گا. اگر دعوت میں تسلسل نہیں تو عبادت میں تسلسل ختم ہو جائے گا. کیونکہ دعوت کا چھوڑنا امت کے ارتداد کا سبب ہے. دعوت کا چھوٹ جانا امت کے، ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، دعوت کا چھوٹ جانا امت کے ارتداد کا سبب ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر پر اللہ کی طرف سے غصہ اور نبی کی طرف سے ناراضگی نہ ہوتی. یہ تو
یہ سمجھانے کے لیے ناراضگی ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا دین کے مٹنے کا سبب ہے. جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کر رہا وہ دین کے مٹانے میں لگا ہوا ہے. میری بات سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے پر حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں دین سے نکلنا ہے, دین سیکھا ہوا ہے, ہمیں اجازت ہے نکلنے کی. ارے علماء صحابہ, قراء صحابہ, فقہاء صحابہ سب نکلے. کیوں بھائی؟ اگر دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہوتا, اگر دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہوتا تو سارا دین, سارا علم, ساری وحی تو مدینے میں. کیوں بھائی؟ وحی کہاں؟ وحی مدینے میں, اکثر قرآن مدینے میں, سارے احکام شریعت کے مدینے میں نازل ہوئے. سارے علماء, سارے فقہاء, محدثین, قراء سب مدینے میں. اگر نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہوتا تو مدینے سے نہیں کیوں نکالا جاتا باہر؟ معلوم ہوتا ہے کہ امت کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اور امت کو ہدایت پر لانے کے لیے اور امت کے علم پہنچانے کے لیے نقل و حرکت تھی. ہاں, اس میں نئے اسلام میں داخل ہونے والے, جو نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے, کفر سے اسلام میں آتے تھے, ایسے لوگ نکلنے والوں کے ساتھ نکل کر فرائض بھی سیکھ لیا کرتے تھے, نمازیں بھی سیکھ لیا کرتے تھے. یہ تھا اصل مقصد خروج کا. اقامت دین خروج کا مقصد تھا. دین کو قائم کرنا خروج کا مقصد تھا, جو سب سے بڑا فریضہ ہے. اب زمانے میں سمجھتے ہیں لوگ یہ تو خود سیکھنے کے لیے ہے, اور سیکھنے کے بہت ذرائع ہیں. کتاب لے کے سیکھ لو, کسی عالم سے سیکھ لو, اپنے محلے میں رہ کر امام صاحب سے سیکھ لو. نماز سیکھنے کے لیے کیا تبلیغ میں نکلنا؟ اس زمانے میں خروج کی اہمیت اس لیے ختم ہوئی کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی اب دین سیکھنے کا مدرسہ ہے. وہ مدرسے تو اور بھی ہیں, مدرسے تو اور بھی بہت مدرسے ہیں, جہاں چاہو سیکھ لو. یہ کیا ضروری ہے کہ جماعت میں نکلو؟ اللہ اکبر. اللہ کا امر ہے نفر, خروج, اس لیے نکلتے ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نکلنے میں تاخیر کرنا امت کے ارتداد کا سبب ہے. جہاں سے جماعتیں نہیں گزریں گی وہاں لوگ اسلام کو اور دین کو بھلا بیٹھیں گے. اور یہ ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, آنکھوں سے دیکھ رہے. یہ تھی اصل بات. اس لیے کہ تذکیر جو ہے نا, تذکیر وہ ہے اصل چیز. اس زمانے میں تذکیر ساری آزاد و ذرائع پر ڈال دی گئی کہ انہیں اخبارات بتا دی دین کیا ہے. حالانکہ تذکیر تو مونڈا ہلانے سے ہوتی ہے. آپ ایک کو دعوت دے کر اسے غفلت کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لائیں, یہ تذکیر ہے. یہ تذکیر ہے. نفع تذکیر سے ہوگا, نفع نہ تقریر سے ہوگا نہ تحریر سے ہوگا. اس زمانے میں سارا دین تقریروں میں تحریروں میں آ کر رہ گیا. حالانکہ نفع قرآن نے تذکیر میں بتایا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نفع کسے بتایا؟ تذکیر میں نفع. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ایمان والوں کو جو نفع ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ تذکیر سے, یعنی یاد دلانے سے. جاؤ ہلاؤ, یاد دلاؤ. آپ ایک ملازم کو, کسی مزدور کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں کسی کام کے لیے, وہ نہیں آتا, آپ سمجھتے شاید بھول گیا, آپ چل کر اس کے پاس جاتے ہیں, بھائی آج آپ سے کہا تھا ہمارے گھر کا یہ کام ہے, آپ کو کرنا ہے, میں آپ کو لینے آیا ہوں. ارے بھائی سمجھ آ رہی بات؟ اگر آپ ایسے انتظار کرتے رہے, ہاں جب آئے گا آ جائے گا, تو آپ کے گھر کا اہم کام رہ جائے گا نا. کیوں بھائی؟ آپ جائیں گے نہیں یاد دلانے کے لیے؟ کیوں؟ ہاں, بس یہی بات ہے. یہی بات کہ جب ایک دنیاوی کام کے لیے تذکیر کے بغیر آپ کا کام نہ چلے گا تو پھر امت دین پر تذکیر کے بغیر کیسے آ جائے گی؟ تو میں نے کیا کہ تقریر اور تحریر اس کا نفع نہ ہوگا جب تک تذکیر نہ ہو, اور تذکیر کے لیے تحریک نہ ہو. کیا نہ ہو؟ تحریک, حرکت میں آنا. نبی کی دعوت نقل حرکت کے ساتھ ہے.
ورنہ نبوت کے زمانے میں تحریر اور تقریر یہ اتنے نہیں ملیں گی. چند بادشاہوں کو خط لکھے آپ نے بس، ورنہ ہر جگہ جماعتیں بھیجی ہیں، اور یہ خط بھی جماعتیں لے کر گئی ہیں. خط بھی جماعت ہی لے کر گئی. جی ہاں، بادشاہ کو خط لکھا، جماعت کو دے کر بھیجا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی اصل چیز نقل و حرکت ہے، اصل چیز نقل و حرکت ہے. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس راستے میں اللہ کے امر کی وجہ سے پھرنا ہے. اس راستے میں اللہ کے امر کی وجہ سے پھرنا ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. ہاں بے شک یہ پھرنا اعمال کے ساتھ ہے، جیسے سورج کا حرکت میں رہنا روشنی کے ساتھ ہے. لیکن یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ جمود اور ٹھہراؤ اور نقل و حرکت کو چھوڑ دینا یہ امت کے ارتداد کا سبب ہے. تم اگر اپنے پڑوسی کو بھی نماز کے لیے ساتھ میں لے کے گئے، اسے نماز چھوڑ دی تو نماز کا چھوڑ دینا کفر تک پہنچا دیتا ہے. بعد نے تو صاف کہا کہ نہیں کفر تک پہنچا دیتا نہیں ہے، بلکہ نماز کا چھوڑنا خود کفر ہے. امت میں ارتداد کا سبب یہ ہے کہ امت نماز پر جمع نہیں ہے. امت نماز پر جمع نہیں ہے. نماز سکھلانے کی مدرسہ نہیں ہے، یہ نماز پر لانے کی محنت کا نام دعوت ہے. تو امت کو فرائض کے ادا کرنے پر لاؤ. نکالا اس لیے جاتا ہے تاکہ عمل کے ماحول میں رہ کر عمل سے جو غفلت ہے اس غفلت کا اثر ختم ہو، عمل کے ماحول میں رہ کر عمل کا عادی بنے. یہ نکلنے کا مقصد ہے.